ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ رابعہ میری کلاس فیلو تھی جس نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ ایک روز اسے ملنے گئی تو اس کے آفس میں ایک پریشان حال لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ رابعہ بولی، سعدیہ تم بیٹھو، میں ابھی آئی، ایک ضروری پیشی ہے۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یہ ایک نوجوان دیہاتی لڑکی تھی، نام شازیہ تھا، خوبصورت تھی، حالات کی ماری بہت خستہ حال تھی۔ اپنائیت سے بات کی تو اس نے خود پر گزری آپ بیتی سنائی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میں ایک گوالے کی بیٹی ہوں اور وہ ایک موچی کا لڑکا ہے۔ اس کا باپ دن بھر جوتے گانٹتا، تب ان کے گھر کا چولہا روشن ہوتا تھا۔ یہ ہمارے پڑوسی تھے، گھر پاس پاس تھے، مگر خوشحالی ہم میں بہتر تھی۔ جوانی دیوانی ہر حال میں دلوں کے رشتے استوار کر لیتی ہے، اور پھر آنکھوں آنکھوں میں جو رشتے بنتے ہیں نا، ان کی وجہ سے لمحے بھر میں دوریاں غربتوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایک روز گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی کہ چپل ٹوٹ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے ہی نیم کے درخت تلے انور موچی بیٹھا جوتا گانٹ رہا تھا۔ میں کسی طور پر اس کے پاس پہنچی۔ چاچا، میری چپل ٹوٹ گئی ہے، اسے جوڑ دو۔ اس نے دیر ہی نہ لگائی اور فوراً سے منٹوں میں ٹانکا لگا دیا۔ اس کا بیٹا سراج آ گیا، بولا، اماں نے بھیجا ہے، پیسے دے دو، سودا لانا ہے۔ انور چاچا نے جیب میں سے جتنے پیسے تھے وہ نکال کر اس کو دے دیے۔ سراج نے نوٹ تھام کر میری جانب دیکھا تو مجھے اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں کی چمک نے لوٹ لیا۔ میں ہرگز دل پھینکنا تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور پاؤں میں چپل ڈال کر جلدی سے اپنی راہ ہو لی۔ کھیتوں میں چلتی جا رہی تھی، پاؤں ڈانوا ڈول تھے، جیسے سراج کی آنکھوں کا جادو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تمام راستے سوچتی گئی کہ چپل ٹوٹنے کا بہانہ اور دل کا رشتہ گانٹ لیا۔ وہ موچی کا بیٹا ضرور تھا، مگر لگتا کسی شہزادے جیسا تھا۔ ایسی حسین صورت والا شاید ہی کوئی ہوگا۔ جب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، تو ملاقات کی بھی صورت نکل ہی آتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب جو ہی گھر سے باہر نکلتی وہ کسی نہ کسی طرف سے آ رہا ہوتا، کہیں نہ کہیں مل جاتا۔ ارد گرد کوئی نہ ہوتا تو ہم باتیں بھی کر لیتے۔ جانتی تھی برادری سے باہر تو ہم رشتہ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کرتی، بس پھر بھی بات کر لیتی تھی۔ ایک دن کھیتوں سے گزرتے چچی نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا، اور بدقسمتی سے اسی عورت کی بہو بننے والی تھی میں۔ بس پھر کیا تھا، اس نے گھر جا کر یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو چاچا نے کہا، اپنی زبان بند رکھ، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، ورنہ میری اور میرے بھائی کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ چچا کا روپ تھا بیوی پر، تبھی چچی نے لب سی لیے، مگر اس کے دل کی آگ سرد نہ ہو سکی۔ اس نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ یہ لڑکی بہو بن کر آئی تو بہو رہ کر پائے گی نہیں ہمارے گھر میں۔ میں اس کی ایسی خبر لوں گی کہ اسے ہمارے گھر سے جاتے ہی بنے گی۔ بیٹے سے بھی میری شکایت تھی، لیکن اس نے تو سنی انسنی کر دی۔ میں چچی کی فطرت سے اچھے سے واقف تھی، وہ معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھیں۔ مجھے سراج سے کھیتوں میں بات کرتے نہ بھی دیکھتی تب بھی اپنے گھر بہو بنا کر سکھ سے رکھنے والی تو نہ تھیں، میری ماں کی دشمن تھی۔ ماں بھی چچی کی خصلت اچھے سے جانتی تھی، لیکن عورتیں ہماری مردوں کے آگے مجبور ہو جاتی ہیں۔ ماں کب چاہتی تھی کہ میں چچی کی بہو بنوں، ابا کے ڈر سے خاموش تھی۔ جس دن سراج کی ماں ہمارے گھر رشتہ طلب کرنی ہے، میری ماں نے اس کی دل شکنی نہ کی، بلکہ ابا سے کہا کہ سراج تمہارے بھتیجے سے بہتر لڑکا ہے، جب ہماری دیورانی جیسی شاطر اور کینہ پرور کے بیٹے کو رشتہ دینے سے بہت بہتر ہے۔ اپنے پڑوس کے لڑکے سراج کے بارے میں ایک بار سوچ لو۔ ابا کا کیا کہنا تھا کہ اماں کے منہ سے الفاظ نکلے اور انہوں نے جوتا ہی اٹھا لیا۔ اگر بھائی بیچ میں نہ آتا تو اماں کو تو سر ضرور پھٹ جاتا۔ یہ بات بھائی نے کی کہ دیکھو اس کی شادی جلدی بیاہ دو، ورنہ یہی ہوگا کہ رشتے تو آتے رہیں گے، فرض سے نبٹ جائیں گے اور ایسے ویسے رشتے آنے بھی بند ہو جائیں گے۔ یہ ایک واحد حل تھا جو بھائی نے پیش کیا۔ کچھ ہی دنوں میں تاریخ رکھ دی گئی اور پھر مجھے مایوں بٹھا دیا گیا۔ میرے دل میں الاؤ سا سلگ رہا تھا۔ میں ہرگز مختار سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی اور دل میں ٹھان لی کہ دریا میں چھلانگ لگا دوں گی، مگر اس ظالم چچی اس کے نکمے بیٹے کے ہاتھ نہ چڑھوں گی۔ مایوں کی رسم ختم ہوتے ہی سب سو گئے کہ اگلے دن مہندی تھی۔ اسی رات میں نے اپنا سہاگ جوڑا گھڑی میں باندھا اور پھر گھر سے نکل گئی۔ دریا دور نہ تھا اتنا، ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکارا کہ ٹھہر جا، شازی کدھر جا رہی ہے؟ یہ سراج تھا۔ اس نے کہا، جب تو گھر سے نکلی تو میں نیم کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، تیرے مایوں کی رسم نے میری نیند ہی اڑا دی۔ گھر میں دم گھٹ رہا تھا، بے قراری بے چینی میرے اندر سمو گئی تھی۔ تبھی باہر کھلی فضا میں آیا، تجھے نکلتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ تیرا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بتا تو کدھر جا رہی ہے؟ دریا کی طرف ڈوبنے کے لیے۔ ایسی شادی سے تو مر جانا اچھا ہے۔
پاگل ہے، زندگی کیا ڈوبنے کے لیے ملی ہے؟ اگر شادی نہیں کرنی نہ کر، مگر یہ ڈوب کر مرنا تو مناسب نہیں ہے۔ ارے تجھے سب کچھ اندر دیکھ لے، اتنے مگرمچھ ہیں، کھا پی جائیں گے۔ اچھا تو میرے ساتھ چل، مگر مرنا نہیں، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، بلکہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ سراج نے اب کی بار جب یہ کہا تو میں بھی حیران ہو گئی۔ پھر کیا تھا؟ اس نے کیا کیا کہ اچھا، دریا کے کنارے کنارے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور ہم ایک نزدیکی گاؤں پہنچ گئے۔ اس گاؤں میں سراج کا ایک دوست جس کا نام اللہ داد تھا وہ رہتا تھا۔ اس نے سراج کو دیکھا تو ایک دفعہ سے حیرت سے مبتلا ہوا۔ سراج نے مختصر سی بات بتائی، ملاح کو جگاتا ہوں، ابھی کشتی دریا کے پار کرانا ہوگا، وہاں جا کر سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کہاں رہنا ہے۔ اس نے قریبی گھر سے ملاح کو جگایا جس نے آنن فانن کشتی تیار کی اور ہمیں دریا پار کرا دیا۔ دادو نے پھر کیا کیا کہ اگلے گاؤں میں ہمیں اپنی خالہ زاد کے سپرد کیا اور خود اس کشتی میں واپس لوٹ آیا۔ جس کے سپرد کیا ہمیں کہا تھا کہ اس کا نام کنان ہے۔ کنان نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ جب دریا نے گزرگاہ تبدیل کی تو اکا دکا گھر بنے اور رفتہ رفتہ ریت کی صحرا نما ایک بستی بن گئی تھی۔ پہلا مرحلہ تو نکاح کا تھا۔ کنان نے انتظام کیا، بستی کے مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھوایا اور ہم دونوں ایک گھر کے ایک کمرے میں رہنے لگے۔ اب دوسرا مرحلہ روزگار کا درپیش تھا۔ کنان نے ایک بھینس سراج کو دے دی اور اس کے دودھ پر گزارا کیا۔ شہر میں دودھ کی بہت قیمت تھی، رقم ہاتھ کے گوالے میں دے دیتے تھے اور شہر جا کر مہنگے داموں یہ دودھ فروخت کرتے۔ تو اپنے گزارے کے بعد کچھ بچت کرتے جاؤ تو ایک دن اس بھینس کا قرضہ اتر ہی جائے گا۔ یہ بات کنان نے کہی تھی۔ برسوں پہلے کنان کی بیوی بچے کو جنم دیتے وقت فوت ہوگی، تب سے اس نے شادی نہ کی تھی اور وہ تنہا رہتا تھا، اپنی روٹی خود بناتا یا نان بائی سے لے کر آتا۔ میرے آ جانے کی وجہ سے اسے سہولت ہوگی کہ گھر کا پکا ہوا کھانا ملنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ مدت بعد اچھا کھانا ملنے لگا ہے۔ جب میں سراج کے کپڑے دھوتی تو اس کے بھی دھو دیا کرتی تھی۔ اسے اپنا محسن سمجھ کر اس کا خیال رکھنے لگی، کیونکہ کنان نے برے وقت میں ہمیں پناہ دی تھی اور روزگار بھی۔ چند دن تو سکون سے گزرے، پھر میں نے محسوس کیا کہ میری جانب کنان بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ فروٹ لا کر میرے آگے رکھ دیتا اور کبھی کچھ اور۔ سراج بھی اس پر اعتبار کرتا کہ وہ بھی اسے محسن سمجھتا تھا، مگر اس کی نظروں میں عجب رنگ کی دیکھ رہی تھی میں۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ کنان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی اسے بات کترانے لگی کہ میں بات نہ کروں، بلکہ رکھائی سے جواب دینے لگی۔ میں نے اس کے کمرے میں جانا اور جھاڑو لگانا بھی ترک کر دیا، جبکہ سراج کہتا تھا کہ ایسا نہ کرو، وہ کیا سوچے گا، مگر میں نہ مانی، کیونکہ شوہر سے بھی کچھ نہ کہتی کہ بدگمان ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ میری بے رخی نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ اس نے سراج سے کہا کہ میری بھینس واپس کر دو، پھر قیمت چکا دو۔ جانتی تھی کہ یہ میری بے رخی کا رد عمل ہے، مگر سراج نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس پر میرے وارثوں کے تعاقب کا خوف بھی طاری رہتا تھا۔ کنان اس کا آخری سہارا تھا۔ اس نے کہا، شازیہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک کنان کو کیا ہو گیا ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب کسی کے در پر اتنے دن پڑے رہیں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اب اس کا در چھوڑ دیں، اس کا گھر چھوڑ دیں، تو جائیں گے کہاں؟ اگلے دن بھینس بیمار ہو گئی، سراج کو لے کر جانوروں کے ہسپتال چلا گیا۔ شاید کنان طاق میں تھا، اس کے جاتے ہی وہ کھیتوں سے واپس آ گیا، کہنے لگا، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تبھی گھر آ گیا ہوں۔ اگر پیٹ کے درد کی دوا تمہارے پاس ہے تو دے دو۔ میں نے سونف کا عرق بوتل سے نکال کر اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ اس نے تو گلاس پکڑنے کے بجائے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا اور میں کام گئی۔ کچھ نہ سوچا۔ شیشے کی وہ بوتل جس میں بادیان کا عرق تھا اس کے سر پر زور سے ماری۔ اس کا سر لہو لہان ہو گیا اور خون بہتے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں بے تحاشا بھاگتی گھر سے نکل گئی۔ بوکھلا کر دریا پر پہنچی، ایک کشتی تیار تھی، اس میں بیٹھ گئی۔ جب کشتی کنارے پر پہنچی اتر گئی اور شہر جانے والی ویگن کا پوچھا۔ ایک گاڑی چلنے کو تیار تھی، اس میں بیٹھ کے شہر آ گئے تو کنڈکٹر نے کرایہ مانگا۔ میرے پلو میں کچھ روپے بندھے تھے، اسے کرایہ دے کر میں نے تانگے والے سے کہا، مجھے دارالامان جانا ہے۔ اس نے مجھے یہاں لا اتارا۔ جیسے ہی تانگے سے اتری سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ یہ وکیل بی بی کالا کوٹ پہنے سامنے سے گزری۔ میں ان کے پیچھے چلنے لگی اور ان کے آفس تک آ گئی۔ تب انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو رونے لگی۔ یہ مجھے اپنے دفتر لے آئیں اور اب میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اپنی آپ بیتی سنا کر مدد کرنے کے لیے کہا تھا۔ بی بی آپ میری ان سے سفارش کر دیں۔ رابعہ کورٹ سے واپس لوٹی تو میں نے سفارش کر دی۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، ہمارے پاس آئے دن ایسے کلائنٹ آتے رہتے ہیں۔ گھر جا کر میں نے شام کو رابعہ کو فون کر کے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا ہوا۔ کہنے لگی، دارالعمان بھجوا دیا ہے اور اس کا کیس دیکھوں گی۔ بعد میں شازیہ جب کیس سے بری ہو گئی تو گھر جانے کو تیار نہ تھی۔ تب رابعہ نے پاس رکھا اور پھر اپنے ڈرائیور سے 5 سال بعد نکاح کرا دیا۔ سراج کو رابعہ نے بلوا کر اس کا ارادہ دریافت کیا تو اس نے کہا کہ عمر بھر کے خوف کے سائے تلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے شازیہ کو طلاق دے دی۔ میں نہیں جانتی اب وہ کس حال میں ہوگی، کیونکہ کافی عرصے سے رابعہ سے نہیں مل سکی۔ اللہ کرے جہاں ہو خوش ہو اور آباد ہو۔
اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔